کہ میں اللہ کی ایمان نہیں رکھتا ہوں، اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کی امانت اس کے پاس رکھی ہے وہ خیانت کر لیتا ہے، ٹھیک؟ امانت میں جو خیانت کرے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر نفائے عہد نہیں، جو وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے اس کے اندر کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ جب وہ بندوں سے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کر سکتا تو اللہ سے کیا ہوا بڑا وعدہ کیسے پورا کرے گا؟ بہت کیٹیگوریکل ہے، لاجیکل ہے یہ چیز۔ اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر پا رہے، اتنے بڑے کام کا دعویٰ ہے۔ حضور نے صاف کہا اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر ایفائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کا کسی سے وعدہ کر دینا گویا کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا کہ اب میں اسی کے کنٹرول میں ہوں، میں اسی کی مرضی سے آؤں گا جاؤں گا۔ قبل نبوت کا واقعہ ہے، قبل نبوت کا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سلسلے سے کسی شخص سے ملے اور اس نے کہا کہ محمد آپ یہیں رکیے گا، میں ابھی آیا گھر پہ۔ رک گئے، وہ شخص چلا گیا۔ روایتوں میں ثلاثہ کا لفظ آیا ہے، اب گھنٹے تو زیادہ بولے نہیں گیا، علماء نے نکالا کہ ثلاثہ مطلب 3 دن کے بعد یاد آیا اس کو، 3 دن کے بعد یاد آیا، اور وہ شخص بھاگتا دوڑتا وہ اس جگہ پہنچا تو دیکھا تو حضور وہیں پہ تشریف فرما تھے۔ میں بھول گیا تھا، معذرت آتے ساتھ اس نے معافی مانگی، حضور نے کہا میں تو اپنے عہد کے ساتھ بٹا ہوا۔ یہ عہد اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، کسی سے عہد کریں ہی نہ، اور اگر کریں تو ساری جتنی آپ کی مصروفیت ہے سب سے خالی ہو کے سب سے زیادہ مصروف اس عہد میں ہو جائے، یہ پورا کرنے کی طریقہ۔ باقی کچھ کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، یا تو عہد کرے نہ، دماغ کانشسنس میں اتنا ڈال لیں، اتنے ہوشیار ہو جائے کہ مجھے عہد کرنا ہی نہیں ہے کسی سے، اور اگر کر بھی عہد کہ میں بس پہنچ رہا ہوں 5 منٹ، وہ 5 منٹ کا لفظ بڑا سوچ کے نکلے آپ 5 منٹ میں پہنچ ہی جائیں گے۔ تو یہ ہے عہد کی امپورٹنس، ملموفون بعہد اذا عہد، عہد، ایفائے عہد، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور خاص طور سے ذکر کر دو صبر کرنے والوں کا۔ اب یہ دیکھیے یہ عمل کمپلیٹ ہو رہا ہے نیکی کا، صبر میں جا کے اختتام ہو رہا ہے، خاص طور سے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ باسا فقر و فاقہ، فقر و فاقہ، جو صبر کرتے ہیں تنگی میں، فقر میں، اگر کوئی مصیبت آ گئی، کاروباری مصیبت آ گئی ہے، کہیں سے گھاٹا لگ گیا یا کچھ لگ گیا، وہ صبر کرتے ہیں، خاص طور سے فرسٹریٹ ہو کے نہیں بھاگتے، ناشکری پہ نہیں اتر آتے، یا کہیں سے دائیں بائیں سے جھوٹ فریب کر کے کسی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، صبر کرتے کہ اللہ کی طرف سے خاص طور سے ذکر کرتے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، فقر و فاقہ میں اور مصیبت کے وقت اور جنگ کی تنگی میں، جنگ میں صبر کرنا، کیسا کیسا صبر کیا صحابہ اکرام، کیسا کیسا صبر کیا ہے۔ غزوہ احد میں پانی میں سوچ نہیں پاتا، آپ سوچیے ایسی ایسی روایتیں سامنے آتی ہیں، دماغ فیل ہو جاتا ہے، لگتا ہے یا تو پوری طریقے سے ہم غلط سوچتے ہیں، پڑھائی لکھائی فیل ہے ہماری۔ جنگ کے بعد خون زیادہ نکل جاتا ہے تو پیاس بہت لگتی ہے، تو پانی پلانے والے آتے ہیں میدان جنگ میں، العش کرتے ہوئے، تو وہ پانی پلانے والا آیا لے کے، تو دیکھا قریب سے آواز آئی، ایک صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں، خون زیادہ بہ گیا ہے، انہوں نے آواز دی، پہنچے وہاں پہ پانی پلانے کے لیے، پانی پلانے کی شروعات کی تھی، 10 قدم 12 قدم دور دوسرے صحابی کی آواز آ گئی، تو پہلے صحابی کہتے میرے بھائی کو پہلے پانی پلا، میرے بھائی کو پہلے پانی پلا،
पानी पिलाने वाला वहां पे पहुंचा, लेके मशकीजा लेके चला करते थे, तो वो उन्हें पानी पिलाने दिया। तो फिर 10-12 कदम दूर उनकी आवाज आ गई, एक और साहबी की, पानी पानी। तो उन्होंने कहा मेरे भाई को पिला दो पानी। तो जब वो तीसरे साहबी के पास पहुंचे तो देखा उनका इंतकाल हो गया। फिर दूसरे साहबी के पास आए तो इनकी रूह भी निकल चुकी थी। और पहले साहबी के पास आए तो उनका खत्म हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं ये कौन सा वक्त होता है? ये वो वक्त होता है, नज़ा का जो आलम होता है, जब माँ अपने बेटे को नहीं पहचानती। माँ और बेटे दोनों डूब रहे हो ना, ये वो कंडीशन होती है, माँ अपने बेटे के कंधे में पैर रख के निकल आएगी बाहर। ये हमारी साइंस बताती है, रिफ्लेक्स में इंसान के। लेकिन साहबा इकराम ने वो साइंस पढ़ी थी जो वाकया हकीकत है, उन्होंने वो साइंस पढ़ी हुई थी, वो कंट्रोल था, वो सब्र कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं भाई, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तभी तो बता रहा हूं, उनकी साइकोलॉजी उन्होंने बचपन से ऐसी डेवलप की हुई थी कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हम फौरन चिल्लाएंगे डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। हजरत अली को जब खंजर लगा था तो क्या निकले थे अल्फाज मुंह से? रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। गोया कि एक्सीडेंटल था, फजर की नमाज थी। आप देखिए, दूर दूर तक कोई दुश्मन का शेबा नहीं, ना उम्मीद। आप नियत बांधे खड़े हो, अचानक पीछे से किसी ने खंजर मारा तो आप कह रहे रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। दैट मीन्स इस खंजर का इंतजार आप सुबह दोपहर शाम करते थे कि काश लग जाए, कि अल्लाह के नाम में मरने को मिल जाए मुझे। हमारी साइकोलॉजी क्या है? हमारी साइकोलॉजी में अल्लाह बहुत बाद में आता है। पहले डॉक्टर का लू आला वही बचा ले, फिर अस्पताल पहुंचे तो अगर जान जाने ही वाली है तो फला का लू आला बहू को देख लो, फला का लू आला बहू को देख लो, फला का लू आला फिर बहू को देख लो, फिर अपने बेटे को बुलाओ कि वहाँ पैसा जमा है, हमारे के पास है, के पास पूरा बता दो। अल्लाह तो याद ही नहीं आ रहा। ये साइकोलॉजी। अब्दुल्ला इब्न हराम जो थे, यावर बिन अब्दुल्ला के वालिद थे गालिबन, अब्दुल्ला बिन हराम। ये ग़ज़वा बद्र में थे, ग़ज़वा उहद में ये शहीद हुए थे। इनकी माँ आई थी हुजूर से पूछने, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे ने आपको मायूस तो नहीं किया? हुजूर ने कहा, माई मैं बताऊं तेरे बेटे के साथ क्या होगा? मतलब बेटे का इंतकाल हुआ है, शहीद हुआ है बेटा, और माँ क्या सवाल कर रही है? मेरे बेटे ने मायूस तो नहीं किया? माई मैं बताऊं तेरे बेटे के साथ क्या हुआ? या अल्लाह के रसूल जरूर बताओ। तो कहने लगे कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हटा दिया था 20 से। ये वो तक ये बाजू कटी थी, दूसरी बाजू से जंग करते रहते, फिर आखिरी में गिर गए थे। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हटा दिया था 20 से। अल्लाह ने खुद पूछा था तेरे बेटे से मैदान जंग में, बता तू क्या चाहता है? तो तेरे बेटे ने क्या जवाब दिया था? ये अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा कर दे, मैं फिर मरना चाहता हूँ तेरी राह में। ये साइकोलॉजी ऐसे नहीं आते, ये जवाब हमारे दिमाग में घुस गए हैं तो ये ऐसे नहीं आते। ये जब जिंदगी के हिस्से बन जाते हैं तब आते हैं ये जवाब। जैसे मन रब्बुका के सवाल के जवाब में आपकी जिंदगी का हिस्सा जो होगा वो जवाब निकल के आएगा। पोजिंग नहीं चलेगी कि दिमाग में हमने पोस्ट कर दिया। जो चीज जिंदगी का हिस्सा बनी हुई, ये उनकी साइकोलॉजी में होता था। वरना तसव्वुर करिए, एक सुबह फजर में पढ़ रहे हजरत अली नमाज, अब किसी ने नमाज के दौरान अल्लाह से गुफ्तगू चल रही, अचानक किसी ने खंजर पीछे से मारा, आपके मुंह से निकला रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ऐसे 24 घंटे इसी फिक्र में लगे रहते थे कितनी जल्दी छूट जाए ये दुनिया कामयाबी के साथ। ये अल्लाह ने फितरत बताई है कि जो आज की डेट में माँ बाप क्या चाहते, उस दौर में माँ बाप क्या चाहते थे? मेरा बेटा 30 साल से ज्यादा ना जिंदा रहे।
آج کی ڈیٹ میں بچپن سے منافقت سکھائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ 200 سال کا مرے میرا بچہ، چاہے منافق بن کے مرے، چاہے بیمار ہو کے مرے، چاہے بزدل مرے، لیکن مرے لمبی عمر کے ساتھ. ماں باپ یہ سکھاتے ہیں. اس دور میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ 30 سال کی عمر، 30 سے 35 پا لینا، لیکن اللہ کی راہ میں جہاں موقع ملے سب سے پہلے جان لینا، نکل جانا. یہاں ماں باپ بچپن سے سکھانے لگتے ہیں کہ حضرت حسین کو پوری طریقے سے نہ جان پائے، پوری طریقے سے نہ جان پائے. اتنی سٹوری آس پاس سے بنا کے بتائیں گے کہ میری قوم کا سارا یوتھ آج تک اسے یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کربلا میں ہوا کیا تھا. اتنی سٹوریز اسے سنائی گئی ہیں. ایک سائیکالوجی ہے، اس سائیکالوجی کے تحت حضرت حسین نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ جا کے جان دے دی تھی. وہ سائیکالوجی ہے این دین کی سائیکالوجی. وہ ہے دین، اللہ کی سائیکالوجی جس پہ زندگی جیتا ہے ایک مسلمان. ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں اس سائیکالوجی پہ نہ آ جائے میرا بچہ. لمبی عمر کا رہے، 150 سال کا مرے، 200 سال کا مرے، چاہے بزدل مرے، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے. تو پہلی چیز اللہ پہ عقیدہ یا ایمان، صحابہ اکرام کا شوق، ان کی طرح زندگی کا شوق وہ نکال دیا جاتا ہے. اور پھر زندگی 4 پہیوں پہ آ جاتی ہے. کیا؟ ہماری زندگی، ہمارے سارے ڈیسیزن 4 پہیوں پہ ہوتے ہیں. پیسہ، جورو، زمین، جائیداد اور گاڑی. 4 چیزوں کو اورینٹ کر کے ہمارے ڈیسیزنز ہوتے ہیں. ہماری زندگی کے سارے ڈیسیزن، یہاں آنے کا ڈیسیزن، یہاں سے گھر جانے کا ڈیسیزن، کاروبار کرنے کا ڈیسیزن، سب انہی کو ٹارگیٹ کر کے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ نے کیا ٹارگیٹ دیے تھے؟ اللہ نے 3 ٹارگیٹ دی تھی. زندگی 3 ٹارگیٹوں پہ چلے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ. اب کیا ہلکی پھلکی چیز آ گئی ہے؟ ایکسپلوژن. جس سسٹم میں آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس سجدے کے خلاف ہے لا الہ الا اللہ. انقلاب. اگر کاروبار میں پیسے کو سجدہ کر رہے ہیں، اس سجدے کے خلاف لا الہ الا اللہ. انقلابی نعرہ ہے. صرف مسجد میں لا الہ الا اللہ نہیں، آفس میں جا رہے ہیں، باس کے قدموں میں سجدہ ہے. تب جو باس کرے وہ کہے وہی صحیح. اگر باس کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس سجدے کے خلاف نعرہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا پوری زندگی لا الہ الا اللہ پہ موڑ. اسکول میں جا تو لا الہ الا اللہ، ایگزام دے تو چیٹنگ کی طرف نہ جا، لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. اللہ کے ہی قدموں میں تیرا سر ہونا چاہیے. جتنا آتا ہے اتنا لکھ، ایمانداری سے تیاری کر، سچ جھوٹ، صحیح غلط اللہ کی نگاہ سے تولتا ہوا آگے بڑھ. لا الہ الا اللہ. ہر شعبے میں لا الہ. گھر کے اندر گھس تو لا الہ الا اللہ، آفس میں جا تو لا الہ الا اللہ، کاروبار میں جا تو لا الہ الا اللہ، دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو تو لا الہ الا اللہ. دیکھنا کہیں ابلیس نہ آگے آئے. یہ پہلا کھمبا اللہ نے دیا تھا زندگی گزارنے کے لیے، ٹارگیٹ. دوسرا ٹارگیٹ محمد رسول اللہ. زندگی کے کسی بھی لمحے میں اگر آپ کا سیلیبریٹی، آپ کا آئیڈیل حضور کے علاوہ اور کوئی ہے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں. ہمارے سیلیبریٹیز میں کون کون ہے؟ ہمارے بچوں کو موبائل اٹھا کے دیکھ لے، شاہ رخ خان ملے گا، سلمان خان ملے گا، ٹام کروز ملے گا، بریڈ پٹ ملے گا. یہ سارے لوگ. بل گیٹس ملتے ہیں، تھوڑا پڑھا لکھا آ گیا تو تھوڑا سائنٹسٹ نکل آتے ہیں، تھوڑا اور ماڈرن. بل گیٹس، مکیش امبانی، ان کی طرح بننا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں آپ کا سیلیبریٹی، آپ کا آئیڈیل جو آپ کو حکم دے رہا ہو. سیلیبریٹی تو سوسائٹی کو حکم دیتے ہیں. سوشل میڈیا میں جو بھی سیلیبریٹی ہے میرے بچوں کے، وہ آ کے میری سوسائٹی میں بچوں کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرو، اب یہ کرو، اب ایسا پہنو، ایسا ناچو، ایسا گاؤ، ایسا سجو. وہ حکم دے رہے ہیں. میرے جزیرے میں کھڑے ہو کے حکم کسے دینا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کبھی بھی ہم نے نہیں چاہا انہیں حضور کو سیلیبریٹی بنانا. میرا بھائی اگر آئی اے ایس بن گیا ہوتا، ایک اگر ڈی ایم کہیں کا ہوتا اور میرا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا، 12-13 سال کا ہوتا، تو 12-13 سال میں اسے میں رٹوا چکا ہوتا کہ میرے بھائی نے کون کون سی کتابوں سے پڑھا، کون کون سی اسکول گیا، کون کون سے ٹیچر سے اس نے کنسلٹ کی، کون سے کالج گیا تھا، کون سی یونیورسٹی گیا، کیسے تیاریاں کرتا تھا.
رات میں 12 بجے کھانا کھایا کرتا تھا, صبح 4 بجے تک پڑھا کرتا تھا. مطلب بچپن سے میں اسے رٹوانا کیوں, میں اس کی ایگزیکٹلی ویسا بنانا چاہتا ہوں اسے, کیونکہ میرا بھائی پیسے بنا رہا ہے ڈی ایم کے, IAS کوالیفائی کر کے آ گیا, کامیاب کہلاتا ہے. اگر میں نے حضور کی طرح بنایا ہوتا نا, حضور کی سیرت کم سے کم 50 مرتبہ گھما چکا ہوتا اپنے بچے کے آس پاس. میں نے گھمانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی, کیونکہ میں خود چاہتا ہوں ایسا نہ بنے. یہ دوسرا کھمبا اللہ نے دیا تھا زندگی بتانے کا. اور تیسرا کھمبا, دنیا میں جو کام کریں آخرت ٹارگیٹ کر کے کریں. سارے ڈیسیزن کے ٹارگیٹ آخرت ہونا چاہیے. ہمارے سارے ڈیسیزنز کے ٹارگیٹ قبر ہوتا ہے. منافع کہاں سے ملے گا, مال کہاں سے زیادہ آئے گا, منافع کہاں سے ملے گا, عزت کہاں سے ملے گی, رتبہ کہاں سے ملے گا, ان ساری چیزوں کا ایگزسٹنس وجود کہاں تک ہے, قبر تک ہے. ہمارا ٹارگیٹ قبر سے پہلے کا ہے. اللہ نے کہا اپنی نگاہ وسیع رکھ, آخرت میں جا کے روکے تیری نگاہ. لیکن میری نگاہ اتنی کم ظرف ہو گئی, اتنی چھوٹی ہو گئی کہ قبر کے آگے میں دیکھ ہی نہیں پا رہا. یہ ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں, اپنا دعوی ایمان میں سچے ہیں, اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں. باقی سب کا دعویٰ خارج. مطلب یہ اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری سینٹینس کہا ہے کہ صرف یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. باقی اگر کوئی اپنے آپ کو متقی کہہ رہا ہے تو وہ دعویٰ خارج ہے, اس جھوٹ بول رہا ہے. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ ہے نیکی کی پوری ڈیفینیشن. اس کا سمری دیکھ لیجئے پہلے. نمبر 1, نیکی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے, یوم آخر میں جس کا بدل چاہا جائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ. ٹھیک, اب نیکی کے ضمن میں جو اعمال آتے ہیں ان کی ترتیب دیکھ لیجئے. پہلی انسانی ہمدردی. انسانی ہمدردی میں پہلا قرابت دار, پھر یتامہ, پھر مساکین, پھر ایسے بانٹنے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز انسانی ہمدردی. نمبر 2, واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ٹھیک, والموفون بعہدہم. پانچواں جو ہے والموفون بعہدہم, جو عہد کو پورا کرے, اذا عہدہم. ٹھیک, اور چھٹواں والصابرین فی البأساء, اور صبر. یہ ہے ٹوٹل نیکی کا جامع. اتنی خوبصورت اور اتنی ایبسلیوٹ ڈیفینیشن. مائنڈ بلوئنگ. انسان اس پہ عمل پیرا ہو جائے, نکل جائے. الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال؟